بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات میں سے، ان شبہات میں سے ایک شبہ، ایک اعتراض آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے اس کا محقق رد اور جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور آپ کی سیرت سے متعلق ایک محاضرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحیثیت عالم دین، بحیثیت مفتی، بحیثیت فقیہ، اس پر بھی مستقل ایک محاضرہ ہوا، اور تیسرے محاضرے میں میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ اعتراضات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ہی کیوں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک طویل اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج کی اس نشست میں اور آنے والی کچھ نشستوں میں انشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کیے گئے جو اعتراضات اور جو شبہات پھیلائے گئے ہیں، اور جن شبہات نے اپنی جڑیں مضبوط کیں اور کافی لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے اور بدظنی کافی پھیلی، ان کو میں اول کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست میں اور آنے والی نشست میں، دو نشستوں میں ایک شبہ کا ازالہ کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو صحبت اللہ کے رسول کے حق میں نصیب ہوئی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی جو صحبت ابو ہریرہ کو ملی ہے، وہ کتنا عرصہ رہی ہے، کتنی مدت رہی ہے۔ شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات اتنی زیادہ ہیں، احادیث اتنی زیادہ ہیں، جبکہ مدت صحبت بہت ہی کم ہے، زمانی اعتبار سے قلیل مدت ہے، تھوڑی سی مدت ہے، اور اس قدر کثرت سے آپ کی روایات ملتی ہیں۔ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی صحبت میں 23 سال رہے، 20 سال رہے، 15 سال رہے، ان سے وہ روایات نہیں ملتی ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مدت صحبت بہت ہی کم ہے اور اتنی بڑی مقدار میں آپ سے روایت ملتی ہیں۔ یہ ایک شبہ ہے۔ اس شبہ کا ازالہ میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شبہ کس قدر کمزور ہے، یہ اعتراض کس قدر، یعنی یہ اعتراض کسی طور پر بھی اپنے اندر کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ باذن اللہ تعالیٰ یہ بات آپ پر واضح ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس شبہ کا جو ازالہ ہے، اس کو میں دو نشستوں میں رکھوں گا، آج کی اس نشست میں، اور اس کی کچھ بقیہ باتیں ہیں جسے مجھے کچھ تفصیل سے پیش کرنا ہے، اس وجہ سے میں آنے والے درس میں اس کو رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو آج کی اس نشست میں ہوگی وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مدت صحبت ہے، جو عرصہ ہے، وہ کتنا ہے، اس کی کتنی مدت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی مدت صحبت کو بتاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس میں ایک کتاب ہے، کتاب المناقب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، اور اس باب کے تحت تقریباً 30 سے زائد احادیث لائے ہیں۔ صحیح بخاری کا سب سے مطول باب ہے یہ، اتنی کثرت سے احادیث کسی اور باب کے تحت نہیں لائے امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک حدیث وہ بھی لائے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک خاص موضوع سے متعلق ہے۔ لیکن اس میں بات کیا ہے، ایک تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ مخضرم ہیں، وہ قیس ابن ابی حازم ابو عبداللہ الکوفی، یمنی ہیں وہ، لیکن کوفہ میں جا کر کے زندگی گزارے، علماء کوفہ میں شمار ہوئے، اور جو ہے کبار تابعین میں سے مخضرم ہیں۔ قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ بھی اسی خانوادے سے اور اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں کے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ گئے تو وہاں قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث بھی دریافت کرنے لگے ان سے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مناسبت سے کہا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں 3 سال رہا۔ یہ قابل غور بات ہے، 3 سال کی مدت کہی آپ نے، اور یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے اور مکرر ہے۔ لیکن غور طلب بات کیا ہے کہ مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق مدت صحبت 4 سال کا ذکر ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں اپنی سند سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے یونس ابن محمد المؤدب، علماء بغداد میں سے ہیں، 207 ہجری سن وفات ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک اور استاذ ہیں جن کا نام ہے عفان ابن مسلم الصفار، علماء بصرہ میں سے ہیں، 219 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ان دونوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں واسط کی معروف علمی شخصیت جو کنیت سے مشہور ہیں ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ الیشکری رحمہ اللہ، 175 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ یہ سب معروف جید علماء ہیں، ثقات ہیں، سب شیخین کے رجال میں سے ہیں۔ تو یہ جو کن کا میں نام لے رہا تھا، یہ جو ابو عوانہ رحمہ اللہ ہیں، ابو عوانہ رحمہ اللہ جن سے روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے داؤد ابن عبداللہ العودی۔ یہ سنن کے روات میں سے ہیں، یہ سنن کی روات میں سے ہیں، شیخین کی روات میں سے نہیں ہیں، لیکن ثقہ راوی ہیں۔ البتہ یہ جن سے روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے، اور یہاں ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی، وہ ہے حمید ابن عبد الرحمن الحمیری۔ حمید ابن عبد الرحمن الحمیری علماء بصرہ میں سے ہیں۔ حمید ابن عبد الرحمن الحمیری اوساط تابعین میں سے ہیں، یہ کتب ستہ کی روات میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ حمید ابن عبد الرحمن الحمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی بات پہ غور کیجیے آپ، یہ کہتے ہیں کہ لقیت رجلا وقد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین، میں ایک شخص سے ملاقات کیا اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 4 سال تھے۔ اب سمجھاتے کیسے ہیں یہ دیکھو، کما صاحبہ ابو ہریرہ 4 سنین، جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی صحبت میں 4 سال تھے نا، ویسے ہی ایک اور صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی اللہ کے رسول کی صحبت میں 4 سال تھے، جس طرح ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی صحبت میں 4 سال تھے۔ تو گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، کس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ 4 سال صحبت، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ذات سے متعلق بتا رہے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین۔ اب 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب قابل غور بات کیا ہے، امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام نبلاء میں جو دراسہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا، میں نے اس سے پہلے والی محاذات میں بھی کہا کہ ایک طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے حمید ابن عبد الرحمن الحمیری کا جو قول ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحْ، درست تو یہی ہے، قرین صحت یہی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ وَمِن فُتُوحِ خیبر إِلَى الْوَفَاةِ 4 أعوام ولیال، کہا کہ خیبر کی جب فتح ہوئی، وہاں سے لے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات تک 4 سال کی مدت ہے۔ کتنے سال کی مدت؟ 4 سال کی مدت ہے، اور کچھ زائد دن ہیں، 4 سال کی مدت ہے۔ تو حمید ابن عبد الرحمن الحمیری جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ درست ہے بنسبت اس روایت میں جس روایت میں ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 سال صحبت اختیار کی اللہ کے رسول کی۔ اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حمید ابن عبد الرحمن الحمیری گواہی دے رہے ہیں کہ خبر دے رہے ہیں کہ 4 سال کی، اور ابو ہریرہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی، تو کس کی بات زیادہ صحیح ہوگی؟ ان کی بات کیسے زیادہ صحیح ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی زیادہ صحیح ہے، جو حمید ابن عبد الرحمن الحمیری نے کہا انہی کی بات زیادہ صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے ان کی بات؟ اب دیکھو، میں نے کہا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو قول ہے وہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، بلکہ مسند احمد میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کا دراسہ کرتے ہوئے کہا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ 3 سنین، یہ جو فتح الباری ہے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری دار طیبہ کا ایک اچھا نسخہ ہے فتح الباری کا۔ 3 سنین، 3 سنین، اس کو رکھ کر کے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کذا وقع، یعنی حدیث میں تو یہی لفظ ہیں لیکن وفیہ شیء، قابل غور بات ہے یہ درست بات نہیں ہے کہ 3 سنین والی بات۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا دو اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تعارف کروایا ہے، دو اعتبار سے سمجھایا ہے۔ ایک یہ کہ خیبر واقع ہوئی کب؟ خیبر سے متعلق ایک قول یہ ملتا ہے کہ 7 ہجری محرم کا مہینہ یا 7 ہجری صفر کا مہینہ، صفر اور ربیع الاول، یہی مؤکد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ البتہ کچھ سیرت نگار جیسے امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب جمادی الاولیٰ کا مہینہ، لیکن صفر کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ یہی جو ہے زیادہ صحیح ہے۔ اب غور طلب بات کیا ہے وہ غور کیجیے آپ، یہ جو 7 ہجری ہے مکمل پورا 1 سال، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی وقت اسلام قبول کیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیبر میں شریک بھی تھے، اور صفر کا مہینہ ہے، گویا کہ سال کا آغاز ہے، ابھی تو ربیع الاول چل رہا ہے نا، صفر کا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے۔ 7 ہجری مکمل، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل اور 11 ہجری کے ابتدائی چند مہینے۔ تو ایسی صورت میں آپ علیہ السلام کی یہ صحبت میں 4 سال تھے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا 3 سال کہنا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی بڑے اچھے انداز میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے الفاظ پہلے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خیبر چونکہ صفر کے مہینے میں واقع ہوئی ہے، ایسے میں 4 سال ہی بنتے ہیں، فتکون المدت 4 سنین و زیادہ، 4 سال اور کچھ زیادہ عرصہ۔ حمید ابن عبد الرحمن الحميري کا قول بھی نقل کیا ہے مسند احمد کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اب کہتے ہیں فَكَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ اعْتَبَرَهُ الْمُدَّةَ التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة وذلك بعد قدومهم من خیبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 3 سال کے بعد جو کہی، کس مناسبت سے؟ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں تھے 4 سال، لیکن جس ملازمت میں شدت اور زور تھا نا، جس میں مکمل، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ان کو 4 سال سے جانتا ہوں لیکن 3 سال سے میری ان کی دوستی ہے، جیسے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، تو گویا کہ وہی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اللہ کے رسول کی صحبت میں آنا، بحیثیت مسلمان بن کر کے آپ کی صحبت میں آنا، وہ تو 4 سال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جو علم کے حصول میں جو حرص اور جو شدت تھی، جو زور تھا، جو مواظبت تھی، جو زبردست لگاؤ تھا، جدا ہونے کا نام نہیں تھا، اس اعتبار سے 3 سالہ مدت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بار یہ بھی کہی انہوں نے، او لم يعتبر الاوقات التي وقع فيها سفر النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غزوه وحجه لان ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدینہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 4 سال ہی صحبت اختیار کی، لیکن 3 سال کہا، کیوں؟ آپ علیہ السلام کے جو حج کا جو سال تھا جس میں آپ آئے گئے، عمرے بھی کیے آپ نے، 4 عمرے کیے آپ نے عمرۃ القضاء کے سمیت، تو آپ علیہ السلام کی عمروں جو عمرے آپ نے کی ہیں، جو حج آپ نے کیا ہے، جو غزوات آپ نے کی ہیں، حنین ہے اور اسی طرح سے تبوک ہے اور فتح مکہ ہے، فتح مکہ سے ہی جڑا حنین ہے، تو ان سارے ایام کو نکال کر کے آپ نے جو مدینے میں آپ کی صحبت اختیار کی بحیثیت ایک طالب علم کی، اس کو آپ نے شمار کیا، اسے آپ نے ذکر کیا۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے توجیہ کی ہے۔ ایک اور توجیہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی، جو بقیہ باتیں سب آ ہی گئی ہیں، کہا کہ او المدت المذکورہ بقید الصفۃ التي ذکرها من الحرص وما عداها لم يكن وقع لها فيها الحرص المذکور او وقع له لكن كان حرصه فيها اقوى والله اعلم۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں تو 4 سال تھے، لیکن جو آپ نے آپ کے حق میں دعا کی اور آپ کے حق میں دعا قبول ہوئی اور کثرت سے آپ سے علم حاصل کرتے رہے، آپ سے سنتے رہے، حرص والی جو بات تھی، جو بہت زور تھا اس میں، وہ مدت اگر نکالیں گے تو 3 سال۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے، وہ 4 سالہ صحبت ہے۔ کتنا؟ 4 سالہ مدت ہے۔ 4 سالہ مدت، 4 سالہ مدت کیا کم مدت ہے؟ بتائیے آپ ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، یا مدارس میں نہ پڑھنے والے بھی جو عام نوجوان ہیں، آپ ان کو دیکھیے، جو مکمل دلچسپی اور مکمل لگاؤ کے ساتھ علماء کے دروس میں بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، محاضرہ سنتے ہیں،
4 سالہ مدت میں اگر وہ مکمل لگے رہیں تو وہ خود کتنے قابل بن جاتے ہیں، وہ خود کتنے لائق بن جاتے ہیں۔ 4 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں۔ ایک طالب علم صف الرابع سے فضیلت سال آخر تک، جو مدارس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے مشاہدین بھی تقریباً جو طلبہ ہی ہیں، بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ 4 سالہ مدت میں ہمیں کہیں جانا نہیں رہتا ہے، بہت کم کبھی گھروں کو جانا رہتا ہے، صبح سے شام تک پڑھنا اور پڑھنا ہی پڑھنا۔ ایسے میں جو علم جو ان کے اندر راسخ ہوتے رہتا ہے، ایک طالب علم کے اندر کتنا نکھار آتا ہے۔ 4 سالہ مدت کوئی چھوٹی مدت نہیں، کوئی معمولی مدت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی عمر لگ بھگ جو ہے 26 سے 30 سال کی تھی جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور 4 سالہ مدت جس میں وہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، اللہ کے رسول کے قریب ہیں، اور خالص علم کے لیے لگے ہوئے ہیں، صرف پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، ان کے حفظ و اتقان کے لیے، ان کے حافظے کے لیے، اور آپ علیہ السلام کی صحبت میں مکمل لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں آپ کو کتنا علم حاصل ہوا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور صرف اللہ کے رسول سے نہیں، آگے کچھ اور تفصیلات بھی ہیں، کیسے علم آپ کے پاس زیادہ آیا، وہ آنے والے نشست میں رکھوں گا، کیونکہ اسے ایک خاص نقطے کی شکل میں پیش کرنا پڑے گا مجھے۔ تو یہ 3-4 سالہ مدت کچھ کم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دیانتداری دیکھیے، آپ نے 3 سنین کہا۔ حق یہ تھا کہ آپ 4 سالہ مدت کہیں، لیکن آپ نے 3 سالہ مدت کہی، آپ نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اخلاص اور آپ کی دیانتداری اور آپ کی امانتداری ہے، ورنہ 4 سالہ صحبت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 4 سالہ مدت پر لوگوں کو اعتراض ہے، ابو ہریرہ تو 3 سالہ مدت بتا رہے ہیں۔ ان کی دیانتداری دیکھیں ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، کتنی صفائی سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے پوری دنیا کو ایک چیلنج بھی کر رہے ہیں وہ، کہ آپ کو 4 سالہ مدت پر اعتراض ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ 3 سالہ مدت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اور یہ عطا فرمایا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مدت تھی صحبت کی، جس کی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو گویا کہ آپ کی جو مدت صحبت ہے وہ 4 سالہ دور ہے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اب جو ہے اس مدت صحبت کو رکھ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی کم مدت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اتنا وسیع علم، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام پر اتنا بڑا ذخیرہ ہمیں اللہ کے رسول کا ملتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ وجوہات کیا ہیں اس کی، اسباب کیا ہیں اس کے، میں آپ کے سامنے ایک اہم سبب رکھوں گا، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک حصہ آج کے اس درس میں، ایک حصہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالی۔ پہلی بات یہ ہی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے احادیث کو سننے، یاد رکھنے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ایک قول کو سننے، آپ کی ایک ایک ادا پہ گہری نظر رکھنے کی اللہ رب العالمین نے حرص ڈال دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کسی طرح کی خاص فضیلت دیتے ہیں، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلو تہی برت کر کے اگر آپ عام قضیے کے طور پر سمجھنا چاہیں تو آپ کو دشواری ہوگی، جو بھی معترض ہے دنیا کے اندر۔ میں ایک لفظ میں بھی بتا سکتا ہوں، بھئی یہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک ملا ہے جن اسانی سے وہ صحیح ہے، بات ہو گئی، تم اعتراض کرنا ہے کر لو۔ لیکن بحیثیت طالب علم، علمی اعتبار سے بھی ہم اس کو جانیں، جیسے ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اہل علم کو اتفاق ہے اس بات پر، لیکن یہ ہمارے معتقدات، مطلب یہ کہ ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک طرح کے، یعنی ہمارا ایک اعتقاد ہے صحیح بخاری سے متعلق، کہ علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ لیکن بحیثیت ایک طالب علم جب ہم ایک ایک سند کو پڑھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، چیک کرنے کا مطلب یہ کہ تمرین، تدریب، کہ ہم بھی دیکھیں، ہم بھی معلوم کریں، ہم بھی اس خوبی سے واقف ہوں، تو شرح صدر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہم جب قرآن ہی میں اس کا دراسہ کرتے ہیں تو ہمیں جو یقین بڑھتے جاتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے۔ تو علمی اعتبار سے جیسے ایک عام آدمی جذباتی طور پر کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، لیکن ایک طالب علم کیا کرتا ہے، ایک مبلغ کیا کرتا ہے، ایک داعی کیا کرتا ہے، اسے علمی اصولوں کی روشنی میں ثابت کرتا ہے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر کے۔ تو بالکل ویسی ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث سے متعلق حرص کا جو جذبہ ہے، ازدیاد کا جو جذبہ ہے، وہ اللہ نے آپ کے اندر خاص طور پر ڈالا تھا۔
اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ آپ غور کیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری ہے اس میں ایک کتاب ہے کتاب العلم، آغاز میں کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب الحرص فی الحدیث، باب الحرص علی الحدیث۔ یہ جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ حدیث کے باب میں حرص، ایک طالب علم کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں مزید پڑھوں، مزید معلوم کروں، مزید وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے وہ معاملہ۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کل روز قیامت آپ کے شفاعت کے وہ مستحق افراد کون ہیں، کون ہیں وہ سعادت مند افراد، کون سعادت مند افراد ہیں جو آپ کی شفاعت کے مستحق ہونے والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام صرف اتنا کہہ دیتے کہ اسعد الناس شفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، اس کی معنی مفہوم کو جانے گا، اس کے شروط پر قائم رہے گا، اترے گا اور اس کے تقاضے پورے کرے گا تو وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہے، وہ سعادت مند انسان ہے۔ سوال کا جواب تو اتنا ہی نا، لیکن سوال کا جواب بعد میں دیا اللہ کے رسول نے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کے کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، اے ابو ہریرہ میرا تمہارے تعلق سے یہی گمان تھا کہ اس حدیث سے متعلق تم سے پہلے کوئی آ کے مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ صحابہ کتنی بڑی تعداد میں تھے اور وہ بھی آخری دنوں میں، کہا کہ تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا مجھے اس حدیث سے متعلق۔ یہ میرا یقین کیسے تھا آپ کے تعلق سے، کیسے میرے اندر یہ بات آئی؟ کہا کہ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، حدیث سے متعلق تمہارے اندر جو میں نے حرص دیکھی ہے، اس مناسبت سے میرے دل میں یہی بات تھی کہ جو ہے اس حدیث سے متعلق سب سے پہلے سوال کرنے والے تم ہی ہوں گے، تم سے پہلے کوئی نہیں ہوگا۔ جو تمہارے اندر حرص ہے، جو تمہارے اندر جو تڑپ ہے علم حدیث سے متعلق، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول کی گواہی سے بڑھ کر کے، اللہ کے رسول کی گواہی یہ کس مناسبت سے، یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ یہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، اللہ سے بڑھ کر کے کس کی گواہی چاہیے بتائیے؟ یہ ایک قابل غور بات۔ اسی لیے آپ دیکھو حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بالکل اواخر میں ہے، کیونکہ مرد حضرات کے جو صحابہ میں سے جن کی سیرت لکھی ہے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، اواخر میں ان کی سیرت لکھی ہے، ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے جو کنیت سے مشہور ہیں، ان میں سے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ پھر اواخر میں سب سے آخر میں صحابیات سے متعلق لکھا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو آپ نے ترجمہ حیات لکھا، اس میں کہا کہ وقد شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ حریص علی العلم والحدیث، یہ ابن عبد البر کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق گواہی دی کہ وہ علم حدیث سے متعلق حریص ہیں۔ یہ ایک زائد وصف ہے ابو ہریرہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ۔ سبھی صحابہ ایسے ہی تھے، لیکن ابو ہریرہ میں اللہ رب العالمین نے اس وصف کو کچھ زائد رکھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی صحبت میں جو کم عرصہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے خوب علم حاصل کیا۔ اس نقطے سے واقف ہوئے بغیر، اس اہم چیز سے واقف ہوئے بغیر محض عام افراد صحابہ کی طرح ابو ہریرہ کو سوچیں گے، دیکھیں گے، اس نظرے سے دیکھیں گے تو اعتراض پیدا ہوگا۔ تب بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، حق یہی ہے، لیکن کسی مریض دل میں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو خاص وصف ہے، اس مناسبت سے ہم جانیں گے، دیکھیں گے تو پھر وہ کبھی کی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ایک اور بہت ہی گہری بات کہی ہے۔ کہا کہ اسلم ابو ہریرہ عام خیبر وشہدها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لزمہ وواظب علیہ رغبتا فی العلم۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب خیبر واقع ہوئی اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک بھی تھے، گویا کہ 4 سال بنتے ہیں۔
پھر واپسی میں آپ علیہ السلام کے مکمل طور پر آپ سے جڑے رہے، مکمل طور پر لازمہ ہوں، یعنی آپ کی خدمت میں حاضر رہے، ہمہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہے، اور وواظب علیہ، مکمل طور پر اہتمام کیا، پابندی کی، کبھی غیر حاضر نہیں، کسی دن غیر حاضر نہیں اور کسی وقت غیر حاضر نہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خاص خصوصیت ہے۔ کہا کہ رغبتاً فی العلم، علم ہی کی رغبت میں، محض اللہ کے رسول سے لینا سننا، یہی تو یہ حرص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ اور ابو ہریرہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، صحیح بخاری میں جو میں نے حدیث پیش کی نا آپ کو باب علامات نبوت فی الاسلام کے تحت، وہ مسند احمد میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو پورے کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں اللہ کے رسول کے صحبت میں 3 سال تھا۔ 3 سال کی وضاحت ہو چکی ہے، توجیہ ہو چکی ہے اس کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ فِي سِنِّي أَحْرَصَ عَلَىٰ أَنْ أَعِيَّ مِنِّي فِيهِنْ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری جو یہ مدت تھی، میری جو مدت، لم اکن فی سنی احرص علی ان اعی منی فیہن، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک لمبی مدت تک وہ باحیات تھے، ایک لمبی مدت تک، جس کو میں خصوصی طور پر آنے والے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی قابل ذکر بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی طرح علی الفور اللہ کے رسول کے بعد وفات نہیں ہوئی ان کی، یا عمر بن خطاب یا عثمان بن عفان کے حد تک بھی اگر بات کر لیتے ہیں تو وہ بھی کافی عرصہ باحیات رہے، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ عبداللہ بن عمر، ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، یہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے بہت بعد تک جو باحیات رہے، عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین عائشہ وغیرہ، ان میں سے یہ بھی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی ایک خاص بات ہے جو میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میری جتنی مدت رہی، اس کے مقابل یہ جو میری 3 سالہ مدت ہے، کہا کہ لم اکن فی سنی، یعنی میری پوری عمر میں، میری پوری زندگی میں، لم اکن فی سنی احرص علی ان اعی منی فیہن، ان 3 سالہ مدت میں نے جو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر کے جو حریص تھا میں کہ آپ سے یہ بھی سنوں، آپ سے یہ بھی جانوں، آپ کو یہ بھی دیکھوں، آپ کے ہر عمل کو میں اپنے اندر لے کر کے آؤں اور سب چیزوں کو محفوظ رکھوں، آپ کے اقوال کو محفوظ رکھوں، اور اللہ کے رسول کے علاوہ آپ کی باتیں دیگر صحابہ سے بھی سن کر کے میں محفوظ رکھوں، جو حرص میں اس دور میں اپنے اندر رکھا، وہ بعد میں بھی تھی، لیکن بعد کے مقابلے میں اس دور میں میرے اندر زیادہ تھی۔ تو 3 سالہ مدت میں بہت ہی حریص تھا، یہ خود ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے یہ۔ تو یہ ایک زائد وصف ہے ابو ہریرہ کی، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ بات حرص علی الحدیث سے متعلق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 یا 4 سالہ جو مدت ہے اللہ کے رسول کی صحبت میں، دیکھیں ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول کی صحبت میں 10 سال تھے، اور وہ صبح میں 1 گھنٹہ آتے ہیں، شام میں 1 گھنٹہ آتے ہیں اللہ کے رسول کی صحبت میں، لیکن ایک شخص ہیں جو اللہ کے رسول کی صحبت میں 4 سال تھے، اور 4 سال میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان میں سب گھنٹے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، سوائے اس میں جہاں ناگزیر ہو جائے الگ ہونے کے لیے، الگ ہونا بالکل بھی ناگزیر ہو جائے، انسان کے جو عوارض ہیں اس مناسبت سے الگ ہونا لازمی ہے، اس کے علاوہ سبھی اوقات میں وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیب تھی یہ چیز۔ آپ بتاتا ہوں میں آپ کو 2-3 چیزیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح، اس میں کتاب العلم، اس حدیث کو امام بخاری اپنی کتاب العلم میں، صحیح بخاری کی کتاب البیوع میں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو میں پچھلے درس میں بھی پیش کیا ہوں، اس سے پہلے والے درس میں بھی پیش کیا ہوں، لیکن اس میں کی ایک عبارت ہے جو آج میرے موضوع میں داخل ہے، اس لیے میں آپ کو اس کو سنا رہا ہوں دوبارہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب عبد الرحمن بن عوف کے جو فرزند ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انکم تقولون بان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، جبکہ فما بال المہاجرین والانصار لا يحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی ہریرہ، عام جو مہاجرین انصار ہیں وہ تو ابو ہریرہ کی طرح حدیثیں نہیں پیش کرتے ہیں، کیوں؟ سن لو، کہا کہ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ملء بطنی،
میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کی صحبت میں رہتا تھا، آپ ہی کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اور میرا کھانا پینے کے حد تک بھی مجھے کہیں جانا نہیں ہوتا تھا، وہیں کھاتا تھا میں، کھانے پینے کے لیے بھی وہیں، اس کے لیے بھی مجھے کبھی نہ کمانے کے لیے میں جاتا تھا میں جیسے انصار مہاجرین کرتے تھے، نہ کھانے کے لیے مجھے خود پکانے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، مجھے کھانے کے لیے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہما وقت اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز عطا فرمائی، ایک خاص فضیلت تھی ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، کہا کہ میں ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، میں یہی وجہ ہے کہ میں کہا کہ جو ہی یعنی فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، جب وہ غائب رہتے تو میں وہاں تب بھی میں حاضر رہتا تھا نا، میں تب بھی میں حاضر رہتا تھا۔ وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور اللہ کے رسول کی جو باتیں وہ بھی تو سنتے تھے ضرور جمعہ کے خطبات میں، دیگر مجالس میں، لیکن کبھی بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی حدیث ان کے دل و دماغ میں نہ ہوتی، کبھی حدیث کا ایک قطعہ نہ ہوتا، لیکن میرا مسئلہ تو ایسا نہیں تھا، میں ہوں بشر ضرور، لیکن اللہ کے رسول نے میرے حق میں دعا کی نا، میں اللہ کے رسول کو، میرا حافظہ تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے نا، میرا حافظہ تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، تو میں حرف تک نہیں بھولا میں، تو یہ ہمیشہ میں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہا، یہ معنی اس کا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ دیکھیے ہم اکثر جو کہتے ہیں نا کہ اقران جو ہم عمر جو ہوتے ہیں ان کی گواہی بہت معنی رکھتی ہے، یہ اور بات ہے کہ صحابہ میں ہم محض اقران عام انسانوں کی طرح مت سوچیں، صحابہ سبحان اللہ رضی اللہ عنہم کہا اللہ نے ان کے بارے میں، اللہ نے کہا، ہم تو کسی کے بارے میں جیسے دعا دینا امام شافعی کا نام لے کر کے رضی اللہ عنہ، یہ تو میرے اور آپ کی دعا ہے، یہ تو اللہ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، وہ دعائیہ کلمات نہیں ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ سب جنتی لوگ ہیں صحابہ، مطلب پاکیزہ نفوس ہیں، یہ ان کے دل تو کسی کے بارے میں، یعنی آپ دیکھو صحابہ کی جو فضائل ہیں، کسی صحابی کی فضیلت ہوگی روایت کرنے والے کوئی اور صحابی، اتنے پاک دل، ایسے نہیں کہ ہر صحابی صرف اپنی ہی فضائل اللہ کے رسول سے سن کے بتا رہے ہیں، ان کی فضیلت ہے راوی کوئی اور ہیں، آپ کو کثرت سے ملے گی یہ چیز دیکھنے کو۔ اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کیجیے آپ۔ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، بالکل آخری کتاب ابواب المناقب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے اپنی سند سے بسند صحیح، شیخ البانی نے حسن کہا ہے اس سند کو، وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تحسین کا ذکر کی ہے سیر اعلام نبلا میں۔ بات کیا ہے اس پہ غور کیجیے آپ۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کس کے بارے میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ انت کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے والے سب سے زیادہ تم، انت کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم سب اللہ کے رسول کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حاضری جن کی ہوئی ہے اللہ کے رسول کے صحابہ میں وہ آپ کی، وہ احفظنا لحدیثہ، اور اللہ کے رسول کی حدیث کے اگر حفظ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس میں بھی آپ۔ یہ سادہ واقعہ نہیں ہے، اسے آپ سیدھا سادہ واقعہ مت سمجھیے، آپ یہ بات کہنے والے عبداللہ بن عمر ہیں۔ آپ غور کیجئے، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم عمر ہیں، زیادہ فرق نہیں، کچھ ہی چھوٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا، 40 سال کی عمر تھی آپ کی، اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کی ولادت ہوئی تھی عبداللہ بن عمر کی۔ غزوہ احد میں آپ واپس کر دیے گئے، آپ کی عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے 15 سال مکمل نہیں ہوئے تھے عبداللہ بن عمر کے، اس وقت لگ بھگ آپ کی عمر 15 سال کے قریب تھی احد کے موقع پر۔ اس اعتبار سے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہما کی عمر کیا رہی ہوگی؟ لگ بھگ 22-23 سال، 25 سال کے اندر، 25 سال کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان میں یہ بالکل بھی ہم عمر ہیں ایسا نہیں ہے، 7-8 سال کا فرق ہے دونوں میں، بالکل بھی ہم عمر نہیں ہے، 10 سال کا تو فرق سمجھ لیجئے، لیکن یہ بہت بڑا بھی فرق نہیں ہے۔ اب غور طلب بات کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس طرح سے حدیث کے بیان کرنے میں مکثرین میں سے کثرت سے روایت کرنے والے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی، جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی صحبت میں خوب رہتے تھے، عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا جو تعارف کروایا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بحیثیت ایک راوی کے تقریب التہذیب میں کیا لکھا؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لکھنے کے بعد کیا لکھا؟ کہا کہ وَهُوَ أَحَدُ الْمُكْثِرِينَ وَالْعَبَادِلَةِ،
یہ مکثرین صحابہ میں سے ایک ہیں، جیسے ام المؤمنین عائشہ ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، ابو ہریرہ ہیں، انہی میں سے یہ بھی ایک ہے، مکثرین میں سے ایک ہے، ابو سعید الخدری انس بن مالک کی طرح، یہ قابل غور بات. وہو احد المکثرین. والعبادلہ، عبادلہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے عبداللہ نام کے اٹھا لیں گے، لمبی فہرست مل جائے گی آپ کو، لیکن مشہور جو ہیں عبداللہ نام کے، ان جو مخصوص صحابہ ہیں ان میں سے ایک ہیں عبداللہ بن عمر. کہا کہ وہ مکثرین میں سے ایک ہیں، اور معروف جو عبداللہ نام کے جو صحابہ ہیں معروف، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص وغیرہ، ان میں سے ایک ہیں. ایک بات. اس کے بعد کیا لکھا ابن حجر رحمہ اللہ نے جزاہ اللہ خیرہ؟ کہا کہ وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ اتِّبَاعًا لِلْأَثَرِ. آپ علیہ السلام کی حدیثوں پر عمل کرنے کا جو جذبہ عبداللہ بن عمر میں تھا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، خاص کر بعد کے لوگوں میں، جو ابو بکر صدیق وغیرہ کے بعد. کہا کہ کان اشد الناس اتباعا للاثر. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام کے احادیث کو دیکھنا، آپ کے عمل کو دیکھنا، یاد کرنا، بلکہ آپ جیسا تھے ویسے ہی رہنا، اس میں نمایاں ہے کون؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ان کی گواہی ہے کس کے حق میں؟ ابو ہریرہ کے حق میں. جبکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سینئر اور جونیئر کے ہم جو بات کرتے ہیں نا، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے فرزند ہیں. آپ علیہ السلام ان کے والد کے ساتھ وہ مدینے کو آئے، وہ اور پھر جو ہے وہ پہلا سال بھی مدینے میں تھے، دوسرے سال میں مدینے میں تھے، جذبہ جہاد کے لیے جو ہے وہ احد میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، ان کو واپس کر دیا گیا. ان کو کہاں خیبر، کہاں احد، کہاں بدر. تو یہ تو خیبر کے وقت آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے کافی پہلے کے ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. اور یہ سند صحیح ہے. کہا کہ انت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظنا لحدیثہ. تو آپ صرف عبداللہ بن عمر نے کہا اس کو سادگی سے مت لیجئے، اس کو آپ ہر پہلو سے غور کرنے کی کوشش کیجئے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آخر میں ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے اس بات کی کوشش کی کہ دیکھیں، جس طرح سے قرآن مجید پر یا حدیث رسول پر یا اللہ کے رسول پر یا کسی صحابی پر ایک شخص کوئی اعتراض کرتا ہے اور ایک موضوع روایت کے سہارے پر اعتراض کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ روایت تو موضوع ہے، یہ روایت ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اعتراض قائم نہیں ہوتا ہے، ہم یہ کہہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو ہم اہل السنہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور اہل السنہ نے ہمیشہ سے اس معیار کو قائم رکھا پہلے دن سے لے کر کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ہم دفاع میں بھی کوئی موضوع روایت، کوئی ضعیف روایت نہیں پیش کریں گے. دفاع میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ نبویہ دیکھی، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، منہاج السنہ نبویہ میں آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر جو موضوعات کا جو انبار ہے، اس کا رد کرتے ہوئے کبھی کبھار ابو بکر صدیق کی فضیلت میں کوئی بات ایسی آتی ہے، اتنی لاجواب ہوتی ہے، یعنی اس کو ابن تیمیہ یہ کہہ کر کے رد کر دیتے ہیں. بات تو سبحان اللہ، اس کو اسپوز کر دیجئے. اس کو اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ آخری بات ہوگی اس نشست سے متعلق. وہ یہ ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی سند سے ایک روایت ذکر کیے ہیں مناقب ابی ہریرہ میں، ابواب المناقب میں. یہ روایت کا جو حکم ہے وہ آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ابھی جو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کبھی کبھار یہ حدیث کو یہ کہہ کر کے رد کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قابل احتجاج نہیں ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی بے نیاز ہے کسی موضوع اور ضعیف روایت سے کہ آپ کا اس سے دفاع کیا جائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک یہ جو روایت ہے، یعنی اس کا حکم میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، لیکن آپ پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے جس سند سے اس حدیث کو لائے ہیں، کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم کو حدیث بیان کی عبداللہ بن عبد الرحمن نے. عبداللہ بن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بہرام معروف، امام دارمی رحمہ اللہ بھی ترجمہ حیات ان کا ذکر ہوا ہے چند دن پہلے. وہ کہتے ہیں قال اخبرنا احمد ابن ابی شعیب الحرانی، احمد ابن ابی شعیب، احمد ابن عبداللہ ابن ابی شعیب ابو الحسن الحرانی، ثقہ راوی ہیں اور صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں قال حدثنی محمد ابن سلمہ، محمد ابن سلمہ صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں، ثقہ راوی ہے، یہ بھی حران کے ہیں، حرانی. لیکن دیکھو ان محمد ابن اسحاق، ان محمد ابن اسحاق کون؟ صاحب المغازی. یہ صدوق ہیں، حسن الحدیث ہیں، لیکن یدلس، ابن حجر نے جیسے کہا
تدلیس کرتے ہیں یہ. اور یہاں پر عنانہ کیا ہے انہوں نے, عن محمد ابن ابراہیم, عن محمد ابن ابراہیم ابن الحارث التیمی معروف, صحیح بخاری کی پہلی سند میں جن کا ذکر آتا ہے, 120 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں عن مالک ابن ابی عامر, مالک ابن ابی عامر امام مالک رحمہ اللہ کے دادا, 74 ہجری سنہ وفات ہے, کبار تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى طلحہ بن عبید اللہ, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں, 36 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا, یوم الجمل میں انتقال ہوا آپ کا. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ابو محمد تھی, ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کیا کہا, دیکھو اس شخص نے کہا کہ یا ابا محمد ارأیت هذا الیمانی, یعنی ابا ہریرہ, کہا کہ آپ ذرا اس یمانی کے بارے میں دیکھو, کون ابو ہریرہ مراد ہے, کہ اہو اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم, کیا اللہ کے رسول کی حدیث سے متعلق آپ سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں یہ؟ نسمع منہ ما لا نسمع منکم, ہم ان سے وہ حدیثیں سنتے ہیں جو ہم تم سے نہیں سنتے ہیں. او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل, یا وہ اللہ کے رسول کا نام لے کر کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, حدیث گھڑ لیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا جواب دیا, کہا کہ اما ان یکون سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع عنہ, رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ابو ہریرہ نے وہ حدیثیں سن لی ہیں جو ہم نہیں سن پائے. ماجرا کیا ہے اس کا؟ وذاک انہ کان مسکینا لا شیء لہ, وہ مسکین تھے, ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. ضیفا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول کے مہمان تھے. وہ یدہ مع یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کھانے میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ان کا ہاتھ چلتا تھا, یعنی ایک ساتھ کھایا کرتے تھے وہ. اور ہم کون تھے؟ وَكُنَّا نَحْنُ أَهْلَ بُيُوتَاتٍ وَغِنًا, اور ہم گھر والے, ایک سے ایک بیوی, 2 بیوی, کسی کی 3 بیویاں, اور گھر بار کا معاملہ. وَكُنَّا نَأْتِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفي النہار, ہم اللہ کے رسول کے پاس بس صبح شام آیا کرتے تھے. اب کہا لا اشک الا انہ سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع, ہم کو تو اس بات میں شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے وہ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا. ہم کو تو شک ہی نہیں, واقعی انہوں نے سنا اللہ کے رسول سے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اللہ کے رسول کے نام پر گھڑنے کی بات آتی ہے تو سن لو, وَلَا تَجِدُ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَقُلْ, اللہ کے رسول نے جو بات نہیں کہی وہ اللہ کے رسول کے نام پر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے. اور ابو ہریرہ تو ایسے نہیں ہے, یہ دفاع کیا. لیکن اس میں محمد ابن اسحاق جو ہیں وہ مدلس ہیں, اور عنعنہ کیا ہے انہوں نے. حالانکہ یہ جو روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے تاریخ الکبیر میں بھی ہے, مسند ابی یعلا میں بھی ہے, مسند البزار میں بھی ہے. لیکن امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کے آخر میں اس حدیث کو حسن ضرور کہا ہے, لیکن حسن جو ان کے معنی میں حسن لغیرہ, کہا کہ ھذا حدیث حسن غریب. اس کے بعد کیا کہا؟ لا نعرفہ الا من حدیث محمد ابن اسحاق, یعنی یہ حدیث ہم کو صرف محمد ابن اسحاق سے پہنچی, وہی اس میں ان کا تفرد ہے, اس میں کوئی ان کا متابع نہیں ہے, اور ان کی تحدیث کہیں ثابت نہیں ہے کہ سما ثابت نہیں ہے. تو ایسے میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے حالانکہ فتح الباری میں اس حدیث کو حسن کہا ہے, امام ترمذی نے بھی حسن کہا ہے, لیکن واللہ اعلم اس میں نے بہت جو ہے اس سلسلے میں دیکھا, تلاش کیا, اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت محتاط انداز میں حکم لگایا کہ ضعیف الاسناد. تو بہرحال یہ روایات ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں جو موجود زائد حرص اور زائد حاضری کا جو جذبہ تھا, اس چیز نے آپ کے اندر حدیثوں کا ذخیرہ خوب آپ کو ملا, اور آپ نے پھر آپ کے نام سے امت میں کیسے یہ عام ہوئی, ایک دلچسپ بات ہے اور بہت ہی یعنی بصیرت افروز بات ہے. اسے ہر طالب علم کو جاننا چاہیے. انشاءاللہ میں اس کو کچھ قدر تفصیل سے میں آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ہمارے پاس نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے جو شیخ ہیں, شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ, یعنی اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رسول اللہ کی رفاقت نصیب فرمائے کہ آپ ہی نے اس موضوع سے متعلق ذہن سازی کی اور جو ہے یعنی تیار کروایا مجھے باذن اللہ تعالیٰ. جزاہ اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, مشاہدین, ہمارے اہل خانہ اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں, اور ہمارے شیخ شعیب بن یونس محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں, ذخیرہ آخرت ان کے لیے کر دے اس نشست کو جنہوں نے ہمارے لیے تعاون کیا, ریکارڈنگ کی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.